اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان آیات نمبر 30 تا 59 میں فرعون، طبع کی قوم اور پچھلی نافرمان قوموں کی ہلاکت کی طرف اشارہ۔ یہ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ روز قیامت مجرمین کے لیے جہنم میں عذاب کا ایک منظر۔ اس کے برعکس اس دن اہل ایمان جنت کے باغوں میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون۔ بے شک ہم ہی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات بخشی۔ انہ کان عالیا من المسرفین۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سرکش اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے اپنے علم و حکمت ہی کی بنا پر بنی اسرائیل کو اس وقت موجود تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اپنی نشانیوں کی شکل میں انہیں ایسی نعمتیں عطا کی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين۔ بے شک یہ کفار کہتے ہیں کہ بس ہمیں صرف ایک مرتبہ ہی مرنا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا یہ مشرکین مکہ طبع کی قوم یا ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں سے قوت و شوکت میں زیادہ بہتر ہیں؟ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اور ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بے مقصد اور محض کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ ہم نے یہ سب کچھ کسی خاص مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين۔ بے شک فیصلے کے لیے قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، سب کے اعمال کا حساب ہوگا اور اسی کے مطابق مستقل رہائش کا جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی سوائے جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہ بہت زبردست اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم
طعام الأثيم بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وہ زقوم ایسا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور ان کے پیٹ میں ایسے جوش مارے گا جیسے گرم کھولتا ہوا پانی. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑو اور کھینچتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم پھر اسے عذاب دینے کے لیے اس کے سر پر سخت کھولتا ہوا پانی ڈالو. ذق إنك أنت العزيز الكريم اس کا مزہ چکھ کیونکہ تو اپنے آپ کو بڑا ذی عزت اور ذی مرتبت سمجھتا تھا. إن هذا ما كنتم به تمترون بے شک یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون اس کے برعکس اللہ سے ڈرنے والے لوگ پرامن مقام پر باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عین ہاں ایسا ہی ہوگا، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہر قسم کے پھل اور میوے طلب کریں گے. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم دنیا کی موت کے بعد وہ وہاں دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم اور یہ سب کچھ انہیں آپ کے رب کے فضل کی وجہ سے ملے گا. یہی در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ پس اب آپ نتیجے کا انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں.